ایک لفظ جو شیر کے منہ سے نکل رہا ہے نا وہ جا کے تیر کی طرح لگ رہا ہے وہ کمینہ گروپ جو چچا بدر زمان اور اس کے جو دو بیٹے ہیں ان کے دلوں پہ آ رہا ہے، اور وہ ایسے بیٹھا ہوتا ہے اور ہنس رہا ہوتا ہے، انجوائے کر رہا ہوتا ہے۔ اینی ویز اب ہوا ہے بات کہ اس کو فجر 10 دن ہو گئے فجر سے بات نہیں ہوئی، تڑپ رہا ہے تڑپ رہا ہے تڑپ رہا ہے، کیا کرے؟ اس نے اپنی پھپھو کو کال کیا، پھپھو نے فون دیا فجر کو کہ جتنے گھر کے نوکر ہیں نا وہ سب کو چینج کر رہا ہے، بیکاز ہی ول ناٹ ٹالریٹ دیم۔ بہت غصہ آ رہا ہے اس وقت مجھے، صرف ایک ایپیسوڈ آئی ہے اس ہفتے 25 آف شیر، اور میں 26 کا انتظار کر کر کے رہ گئی۔ عجیب و عجیب سی ویڈیوز سب لوگوں نے اپلوڈ کر دی یوٹیوب پہ، میں سمجھ رہی شاید یہ ایپیسوڈ آ گئی، شاید یہ آ گئی 26، لیکن اس دفعہ انہوں نے صرف ایک ہی ایپیسوڈ ایئر کی ہے۔ اگر ان کو ایک ہی ایپیسوڈ ایئر کرنی ہوتی ہے تو یہ پہلے سے کیوں نہیں بتا دیتے، اور صرف اسی ایپیسوڈ کا پرومو کیوں نہیں دکھاتے کہ بھائی اگلے ہفتے صرف ایک آئے گی، تاکہ لوگ نا بس میری طرح کے لوگ جو کہ بہت بڑے فین ہیں اس ڈرامے کے وہ بیٹھ کے انتظار نہ کریں۔ سارا میں نے اپنا اسکیجول اس کے اراؤنڈ سیٹ کیا ہوا تھا تھرسڈے کا کہ بھائی چلو یہ آئے گی ایپیسوڈ، اس کو دیکھیں گے، اس کو ریویو کریں گے، اور میں بہت ایکسائٹیڈ تھی بیکاز ایک بہت بڑا ٹوسٹ آنے والا تھا ایپیسوڈ میں 26 میں، وہ انہوں نے ایئر ہی نہیں کی۔ یہ ایک طریقے سے نا زیادتی ہے، ظلم ہے، ظلم بغیرتی ہے یہ ایک طریقے کی شیر کے۔ لیکن مجھے سمجھ آتا ہے کہ یہ لوگ کیوں کرتے ہیں، جب کوئی ڈرامہ اتنا ہائپڈ اپ ہوتا ہے اور اتنا مشہور ہوا ہوتا ہے اور لوگ اس کا اتنا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں جب بہت ایک زبردست ٹرن آنے والا ہوتا ہے تو یہ تھوڑا سا اس کو ڈیلے کرتے ہیں تاکہ تھوڑا سا اور لوگوں کی جو ایکسائٹمنٹ اور ہائپ جو ہے وہ انکریز ہو۔ تو اس ایپیسوڈ 26 میں ڈیفینیٹلی وہ فجر کو دھکے دے کے نکالیں گے گھر سے، تو وہ والا سین انہوں نے پروموز میں دکھا دیا ہے، تو اس کو آئی تھنک یہ ڈیلے کر رہے ہیں تاکہ نیکسٹ ویک تک آ کے تھوڑی سی اور جو ہے نا وہ ہائپ کریٹ ہو۔ تو اینی ویز تو اب ایپیسوڈ 25 ہی آیا ہے اس ہفتے، ایک ہی ایپیسوڈ، اچھا ایپیسوڈ تھا، میں یہ نہیں کہوں گی یہ ایکچولی 26 کو وارم اپ تھا، یہ وارم اپ تھا فار 26 جو اب وہ رشتہ لے کے گئے ہیں شیر صاحب فجر کا ان کے گھر، تو یہ اس کا سمجھ لیں پریکول ہے، پریکول۔ سو اینی ویز شیر جو گھر آ چکا ہے، گھر آیا ہے، دونوں مائیں اس کی بہت جینوئنلی خوش ہیں، بہنیں جینوئنلی خوش ہیں، ایک ایک لفظ جو شیر کے منہ سے نکل رہا ہے نا وہ جا کے تیر کی طرح لگ رہا ہے وہ کمینہ گروپ جو چچا بدر زمان اور اس کے جو دو بیٹے ہیں ان کے دلوں پہ۔ ان کو سمجھ اب یہ نہیں آ رہا کہ یہ اس کو پتہ ہے ان کی بغیرتیوں کا یا کہ اس کو پتہ نہیں ہے اس کی بغیرتیوں کا، لیکن وہ کشمکش میں مبتلا ہیں۔ اب وہ یہ پتہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے تھا کہاں، اس کو اغوا کس نے کیا تھا، اس کو اسائلم سے کس نے نکالا تھا، یہ اتنے عرصے جب یہ ریکور ہو رہا تھا یہ کس کے پاس ٹھہرا ہوا تھا، یہ ہے کون جس نے اس کی مدد کی ہے۔ اب وہ انہوں نے، اب وہ شیر سے ڈائریکٹلی تو پوچھ نہیں سکتے، انہوں نے ایکچولی پوچھا ہے لیکن شیر نے کہا ہے کہ شیر نے نا گول مول سا جواب دے دیا، لائک کوئی اس کو ان کو کلو نہیں لگنے دیا کہ فجر نے کیا ہے یا وہ خود بھاگا ہے یا کسی نے بھگایا ہے کہ کہاں ٹھہرا تھا وہ۔ اب یہ جو انگاروں پہ لوٹ رہے نا بڑا مزہ آ رہا ہے، بدر زمان اور اس کے بیٹے لائک دے آر لائک ایوری وہ لفظ جو ہے نا کان لگا لگا کے سن رہے ہیں کہ شیر کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، اس کے باڈی لینگویج کیسی ہے، کیا وہ ہم سے نفرت کر رہا ہے، کیا وہ ہم سے انتقام لے گا یا ہمیں مار ڈالے گا، ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ بڑی اچھی سی سچویشن بنی ہوئی ہے، اس کو نا ان کو یعنی کہ سیک رہا ہے وہ چولہے پہ رکھ کے، سمجھ لے ایک طریقے سے۔ پھر کیا ہوا ہے کہ اس نے آتے ہی شیر نے یہ اعلان کیا ہے کہ جتنے گھر کے نوکر ہیں نا وہ سب کو چینج کر رہا ہے، بیکاز ہی ول ناٹ ٹالریٹ دیم، بیکاز کہ اس کی جب اس کے ساتھ یہ سب دھوکا ہوا، یہ سب ایکسیڈنٹ ہوا اس کے باپ کا، اور وہ کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتا، اور وہ اپنے سارے نوکر خود سلیکٹ کرے گا گھر کے، اور اس کے لیے اس نے ڈیوٹی لگائی ہے رازدان کو۔ رازدان وہی بندہ ہے جو کہ اس کے فادر کا لوئل تھا اور اس کو بچا کے نکال کے اس کی ٹریٹمنٹ کروا کے واپس لے کے آیا ہے۔ اب چچا جان جو ہیں سب رازدان کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے کہ اچھا یہ اس پہ ٹرسٹ کر رہا ہے تو اس کو ضرور پتا ہوگا کہ یہ کہاں تھا، کس نے اغوا کیا تھا۔ اینی ویز تو اب وہ سارے گھر کے نوکر چاکر ایوری تھنگ جو ہے نا وہ چینج کر رہا ہے، اور اس کی دونوں مائیں اس کے ساتھ ہیں، لائک بڑی والی بھی چھوٹی والی بھی، اب دونوں بس بیٹے کے بیٹے، جو بیٹا کہہ رہا ہے سربراہ آ گیا ہے، اور اس کو بڑا بات یہ کھلی جب اس نے کہا کہ نا چلو شیر آ گیا، شیر زمان شاہ زمان کے کا بیٹا آ گیا اور وہ اس گھر کا سربراہ ہے، تو بدر زمان کہتا ہے میں بھی تو سربراہ ہوں، کہتی ہے تم سربراہ ہو لیکن اس گھر کے سربراہ نہیں ہو۔ سو مائیں دونوں مجھے لگتا ہے شیر کے لائک ساتھ ہے، اور بدر زمان الگ ہو گیا، معاملہ گڑبڑ ہو گیا اس کا۔
اینی ویز اب رازدان جو ہے وہ سارے جو نوکر ہیں ان کو چینج کر رہا ہے, نئے نوکر لے کے آ رہا ہے, نئے باڈی گارڈ, نئے ڈرائیور, نئے کوک, نئی ماسیاں, ایوری تھنگ از چینج ناؤ. اور کوئی بھی ایسا بدر زمان کے اسپائز نہیں ہوں گے اب گھر میں نا, کہ بدر زمان کو کوئی کلو ملے کہ شیر کہاں جا رہا ہے, کہاں آ رہا ہے, کیا کر رہا ہے, کیا بول رہا ہے, کیا نہیں بول رہا, سب چینج. اینی ویز پھر اس نے کہا, اس نے رازدان کو بلایا اپنے پاس اور اس سے بھی کلو لینے کی کوشش کی, لیکن اس نے کوئی کلو نہیں دیا. نو, اس نے کہا کہ نہیں, نو سر, تھینک یو ویری مچ. میرا نام اسی لیے ڈالا تھا شاہ زبان نے رازدان, کہ میں راز کھولتا نہیں ہوں. اینی ویز پھر اس نے کہا سیدھی انگلی سے گھی نکل نہیں رہا, تو اس نے اپنا کوئی ایک نوکر کو بھیجا انڈائریکٹلی پتہ کرنے کے لیے کہ سوال پوچھے گا, شاید نوکر سے بات کر لے اور نوکر کو بتا دے. سو نوکر, شیر نے پہلے ہی, شیر کو یہ بات پتہ تھی, تو اس نے پہلے سے ہی اپنا یہ کام کیا ہوا تھا. تو جیسے ہی اس نوکر نے, جو بھی وہ سرونٹ ہے, چوکیدار وٹ ایور, اس سے پوچھتا ہے کہ یہ کہاں تھا شیر, یہ وہ نا, اسی وقت شیر جو ہے وہ کال کرتا ہے اور دے پریٹینڈ دے آر, کہ وہ رازدان جو ہے وہ رنگون والا سے بات کر رہا ہے. تو اس نے, شیر نے ایسی بازی چلی ہے کہ اس نے شک جو ہے سارا ڈاکٹر رنگون والا پہ ڈال دیا, تاکہ بدر زمان کو لگے کہ رنگون والا نے شیر کی مدد کی ہے اور اس نے اس کو دھوکہ دیا ہے, نہ کہ فجر نے اس کو اسکیپ کروایا. سو بہترین گیم کھیل رہا ہے شیر, بہت مزہ آ رہا ہے, اور وہ ایسے بیٹھا ہوتا ہے اور ہنس رہا ہوتا ہے, انجوائے کر رہا ہوتا ہے. اینی ویز اب ہوا ہے بات کہ اس کو فجر, 10 دن ہو گئے ہیں فجر سے بات نہیں ہوئی, تڑپ رہا ہے, کیا کرے. اس نے اپنی پھپھو کو کال کیا, پھپھو نے فون دیا فجر کو. اب فجر نے کال کیا, بھائی کیا مسئلہ ہے, پلیز کال نہ کرو, ویسے ہی تمہیں میں نے بھیج دیا تمہارے گھر, ابھی میرے باپ کو یہ بات کھلنے ہی والی ہے, میری بربادی آنے والی. مجھے یہ مسئلہ ہی سمجھ آ رہا ہے, جب فجر اچھی خاصی سمجھدار بندی ہے, پڑھی لکھی بھی ہے, جب اس نے اس کا اسکیپ پلان کیا تھا, اور جب اس کو پتا تھا کہ اس کے فادر کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شیر کی مدد کر رہی ہے, تو اس کو کوئی سوچنا چاہیے تھا نا دماغ میں, کوئی اپنا پلان بھی سوچنا چاہیے تھا نا, کہ وہ کس طرح سے بچے گی اپنے باپ کے غصے سے. اور یعنی کہ نا کوئی ایسا پلان سوچتی کہ جس میں کہ یہ سانپ بھی مر جاتا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹتی, یہ شیر کی مدد بھی کر دیتی اور اس کا باپ اس پہ شک بھی نہ کرتا. پھر کچھ کہتی کہ بھائی وہ میں نے اس کو بند جہاں کیا ہوا تھا وہاں سے وہ بھاگ نکلا, یا کوئی بھی ایسی کوئی کہانی گھڑ کے رکھتی نا, کہ جب وہ شیر کو آزاد کر کے واپس اس کے گھر بھیجتی تو اس کے پاس کوئی بتانے کے لیے کہانی, اسٹوری کچھ ہوتا اپنے باپ کو. اس نے کچھ سوچا ہی نہیں بندی نے. اور یہ ویسے سوچتی بھی بہت گڑبڑ ہے. فرسٹ یہ احد کے ساتھ بھاگی, کیونکہ یہ سائیکیٹرسٹ تھی, اس کو پتہ نہیں تھا وہ کمینہ آدمی, اس کو سمجھ نہیں آیا اس کے مینٹل لیول کا, اس کے ساتھ بھاگ گئی. دوسری بلنڈر اس نے یہ کیا کہ اس نے شیر کو بھگایا, دوسرے دن استعفیٰ دے دیا. دوسرا بلنڈر, تیسرا بلنڈر بھگانے کے بعد کا اس نے پلان نہیں سوچا کہ اپنے باپ کو کیا بتائے گی کہ اگر میں, یہ بھاگا ہے, یہ اپنے گھر پہنچ گیا ہے صحیح ہو کے, تو میں نے اسے نہیں چھوڑا, میں نے نہیں اسے چھوڑا, یہ خود ہی اسکیپ کر گیا کسی طریقے سے. کچھ تو اسٹوری بنا کے رکھتی نا بندی, یہ پہلے بھانڈ کر دیتی ہے اور اس کو سوچتی بھی نہیں ہے تھرو کہ بعد میں کیا کروں گی, پہلے یہ ڈیسیجن لے لیتی ہے اور بعد کا یہ سوچتی نہیں ہے. تو اس کا بھی نا کچھ اوپر کا کمپارٹمنٹ ذرا جو ہے نا, اس کو بھی علاج کی ضرورت ہے. اینی ویز اس کو کال کرتا ہے, اس کو کہتا ہے, اس کو پرپوز کرتا ہے کہ مجھ پاگل سے شادی کرو گی, ہاں یا نہ, ہاں یا نہ, ہاں یا نہ. اور وہ بندی اس وقت اپنے باپ کے جملے سوچ رہی ہوتی ہے, باپ کے جملے کہ اگر تم نے مجھے اس دفعہ دھوکہ دیا, یہ وہ, بھائی ڈر جاؤ. اگر تمہیں اتنا اس کے دماغ میں, تمہارے دماغ میں تمہارے باپ کے جملے گھوم رہے ہیں اور تمہیں باپ کا اتنا خوف ہے, تو ہاں میں جواب مت دو, رک جاؤ, نہ میں جواب دے دو, تھوڑا ٹائم گزر جانے دو, کوئی کہانی بنا دو کہ شیر اسکیپ ہو گیا ہے اور میرے بندے اسے ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ مل نہیں رہا, اور یہ اور وہ, اس کے بعد کچھ کہانی آگے بڑھ جائے, تو تم ہاں میں فوراً ہی ہاں بھی کر دی, فوراً ہاں کر دی, لائک ود ان 10 days. تو اب پٹے گی نا, بھی یہ ذلیل ہوگی اپنے باپ کے ہاتھوں, صحیح ہوگی پھر. اینی ویز شیر صاحب نے اب ڈکلیئر کیا اپنی فیملی میں کہ بھئی میں جا رہا ہوں ملک لوگوں کے گھر دشمنی ختم کرنے, اور جو میرے ساتھ جائے گا وہ میرے ساتھ ہے, جو میرے ساتھ آیا وہ ہمارا ہے, اور جو میرے ساتھ نہیں آیا وہ غیر. لیکن اس نے الٹیمیٹم دے دیا کہ یا تو میرا ساتھ دو یا میں تمہیں غیر کنسیڈر کروں گا. تو تینوں بہنیں تو اس کے ساتھ چلی گئی. عتیقہ اوٹو جو بڑی ماں ہے اس کی بنی ہے, اس نے تو تھوڑا سا بہانہ مار دیا طبیعت کا, دیٹ از فائن, آئی تھنک اتنا بادر نہیں ہوا وہ. اور اس کی ماں اور اپنی وہ 3 بہن, آئی ڈونٹ نو بدر زمان گیا ہے کہ نہیں گیا, آئی ہیونٹ سین ہم ان دا پکچر, بٹ لیٹس سی کہ وہ بدر زمان اسے کمینے گروپ بھی گیا ہے ساتھ کہ نہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو, آئی ڈونٹ نو, آئی ول بی ویری سرپرائز. سو یہ یہاں تک کہانی آئی ہے. اس نے اپنے گھر والوں کو لے کے مٹھائیاں ٹوکرے شوکرے لے کے
وہ شجاعت اور کے گھر پہنچا، اور شجاعت بڑا خوش ہے کہ وہ بھائی آ رہے ہیں، بھیک مانگیں گے اپنے بیٹے کی زندگی کی، اور ہم اس کو لاش دیں گے اور اسے زمین لیں گے. وہ پورا سینیریو ان کے دماغ میں چل رہا ہے انٹل انلیس وہ کھڑا اوپر سے دیکھ رہا ہوتا ہے یوں کر کے کہ کون آیا ہے اور کون نکلے گا، اور میں ان کا غرور چکنا چور کروں گا، اور میری بیٹی نے یہ سب کیا ہے. اتنی دیر میں دروازہ کھلتا اور شیر سامنے صحیح سلامت کھڑا ہوا ہے. اس کے تو طوطے اڑ گئے. یہ ہوئی ایپیسوڈ 25 کا کنکلوژن. اب 26 کا ہمیں اگلے ہفتے تک ویٹ کرنا پڑے گا، جہاں پہ فجر ذلیل اور خوار ہوگی. اگر آپ میرے ساتھ ایگری کرتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیسے